بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت ایک اہم اور گریٹر گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اس گریٹر گیم کا کھلاڑی کون کون ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ دو بڑی سیاسی جماعتیں کون کون سی ہیں؟ ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون، دوسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف۔ مسلم لیگ نون کی باغ دوڑ اس وقت شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال سے ان دونوں جماعتوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ نون لیگ کو بڑے اتحادیوں کی حمایت بھی حاصل ہے، جس میں سب سے بڑی کھلاڑی آصف زرداری، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بھاری ہیں اور ان جیسی سیاست کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نون لیگ کو تباہ کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہوئے۔ ایک سال کے اندر ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی حکمت عملی، کوئی بھی پالیسی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں رہی۔ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا، ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی طور پر بھی وہ اتنے کامیاب نہیں رہے۔ جبکہ دوسری طرف آصف زرداری اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ کب شہباز شریف کو دھکا دیں گے، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ قادر مندوخیل کا بیان اس حوالے سے اہم ہے، جو آج ہی ایک جگہ پہ انہوں نے بولا اور نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جناب اگر حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تو چھوڑ دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلا رخ جو وہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ مل کر ایک طرف شہباز شریف ہے، دوسری طرف آصف زرداری ہے، تیسری طرف نواز شریف ہے، جو ان دونوں کے اوپر حاوی ہے، جو اس وقت لندن میں بیٹھ کر اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ ملک میں مریم نواز کی صورت میں ایک بڑا مورا موجود ہے، جو تنظیم کے نام کے اوپر مختلف شہروں میں دورے بھی کر رہی ہیں، نون لیگ کو مختلف انداز سے متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، جبکہ ابھی تک انہیں کوئی خاص اس کے اندر کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ظاہری صورتحال ہے۔ عام لوگوں کی جتنی اپروچ ہے وہ اتنی سوچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس سیاست کے ایک اہم کھلاڑی ہیں۔ لیکن ایک سب سے بڑی چیز جس کی طرف دیکھنا ہے کہ فیصلہ کن کردار اس گریٹر گیم کے اندر فیصلہ کن کردار کس کا ہوگا۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، ان کے اتحادی، ان کے ساتھی فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، دوسرے لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر مرکوز ہیں، کہ سب سے زیادہ امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر عائد کی جا رہی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کو اس وقت تقسیم کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ ہے، سارا دن بحث ہو رہی ہے، لوگ اپنے اپنے انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس گریٹر گیم کا اصل کھلاڑی نہ تو عمران خان ہے، نہ ہی فضل الرحمان ہے، نہ ہی نواز شریف ہے، نہ ہی اس گریٹر گیم کا اصل کھلاڑی شہباز شریف ہے، اور نہ ہی آصف زرداری ہے۔ فیصلہ کن کردار عدلیہ کے لیے بھی کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ جس طرح سے عدلیہ کو تقسیم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، یہ ججز بینچ کا حصہ تھے، آہستہ آہستہ علیحدہ ہوتے گئے۔ ان کی وجوہات سامنے آ جائیں گی، یہ سارے کے سارے معاملات سامنے آ جائیں گے، لیکن عدلیہ کے لیے بھی فیصلہ کن کردار ادا کرنا مشکل ہے۔ اس گریٹر گیم میں سب سے اہم کردار جن کو نہیں بھولا جا سکتا، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، وہ ہے آرمی چیف کا کردار۔ پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ، یہی وجہ کہ سبھی اسی سے چمٹے رہنے کی توقع رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جنرل رحیل شریف لوگوں کے دماغ کے اندر ہے کہ بڑے اہم جرنیل تھے، بڑی پرسنالٹی تھی، بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی، بڑی عزت سے انہوں نے اپنا دور مکمل کیا، جبکہ ایکسٹینشن کے لیے موصوف نے بھی اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن انہیں ایکسٹینشن نہ ملی۔
پھر فیلڈ مارشل بننے کی کوشش کی، لیکن فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی نہ ہو سکا۔ تو پھر سعودی عرب میں مسلم ممالک کی یا ان کی فوج کو کمانڈ کرنے کے لیے گیا، لیکن وہاں پر بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ حوثی باغی یمن سے تعلق رکھنے والے ان کے دور کے اندر سب سے آگے بڑھ کر آ گئے، تو سعودی عرب کو مجبوراً انہیں ہٹانا پڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ جنرل باجوہ ابھی ریٹائر ہوئے، بڑی مشکل سے ریٹائر ہوئے۔ جنرل مشرف ساری زندگی اپنی اس وردی کو اپنی کھال قرار دیتے رہے، لیکن وہ کھال کہاں گئی، آخر اتارنا پڑی۔ لیکن موجودہ آرمی چیف کا کردار بہت اہم ہے اس گریٹر گیم کے اندر، کیونکہ شاید ہی اتنی سیاسی کشیدگی کبھی پیدا ہوئی ہو جتنی اس وقت پیدا ہو چکی۔ تو جنرل عاصم منیر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ صرف پاکستانی نہیں، دنیا بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جنرل صاحب کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب تک انہوں نے جنرل باجوہ کے نیوٹرل ہونے کا اعلان کی پاسداری کی ہے، اور اب تک یہی ظاہر کیا ہے، دکھایا ہے اپنے پریکٹیکل عمل سے کہ انہیں صرف اور صرف ملک کی سرحدوں کی تحفظ کا فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور وہ اپنے اس فرض کو بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوان آئے روز شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن جو کچھ ملک کے داخلی حالات ہیں، جس نہج پہ آج سیاست پہنچ چکی ہے کہ تنقید سے الزامات اور الزامات سے قتل و غارت تک، اس صورتحال کو، اس گریٹر گیم کو انجام تک پہنچائیں گے تو وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ وہ نہ عدلیہ ہے، نہ آصف زرداری ہیں، نہ ہی وہ نواز شریف صاحب ہیں جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی اس ملک کا کوئی اور ایسا سیاستدان ہے۔ پاکستان کا ماضی بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ جناب یہاں پہ اہم ترین کردار جو ہے وہ ہمیشہ آرمی چیف نے ادا کیا۔ تو جنرل عاصم منیر کو یہاں پہ انتہائی دانشمندانہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور قوم کو ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ اہم کردار ادا کرنے کے اہل ہیں، اس قابل ہیں کہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کے نظریات اور پھر اس کی بگڑتی سیاسی صورتحال، جو سیاستدان اس کو ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے، اس ساری صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا تھنک ٹینک جو اس وقت اس ساری صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ آخر کیا فیصلہ کرتا ہے، اس گریٹر گیم کا اینڈ کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے نمٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہترین طریقہ تو یہی آ سکتا ہے کہ ملک سارے کے اندر الیکشن کا اعلان کیا جائے، قومی اسمبلی فارغ کی جائے، باقی چاروں اسمبلیاں بھی فارغ کی جائیں، اور ایک ہی دن ان کا الیکشن کا اعلان ہو جائے، اور اس کے اوپر ان تمام سیاسی رہنماؤں کو بٹھایا جائے۔ اب جنرل صاحب کب متحرک ہوتے ہیں اس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا، کب تک ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، کب تک وہ ان سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ ملک جو کہ ڈوبا جا رہا ہے، ملک جو کہ نقصان میں جا رہا ہے، جہاں پہ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، اس کو بچانا سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ آرمی چیف کی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس گریٹر گیم کا اینڈ کب کرتے ہیں اور کس وقت کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔